مکۃ المکرمہ میں ایک خاتون ہے، بہت بوڑھی عورت ہے۔ ابو جہل کے بیٹوں نے اسے گرفتار کیا۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ زیادہ عمر کی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد مسلمان ہو گئے۔ اب جب ان کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ وہ غریب ہے اور ان کا تعلق کسی بڑے خاندان سے نہیں ہے، تو اس لیے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ابو جہل نے ان کے آگے ایک معاہدہ رکھا کہ اگر آپ اپنی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے انکار کر دو تو یہ جو آپ کو سزا دی جا رہی ہے، یہ جو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اس کو فوراً بند کر دیں گے اور اس کی بجائے آپ کو راحت دی جائے، آپ کو کچھ نہ کچھ انعام بھی دیا جائے گا۔ اب وہ خاتون جو ہے وہ ابو جہل کا جب پرپوزل سنتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ شاید تمہیں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، یا تم ابھی مجھے اچھی طرح جانتے نہیں ہو، یا تم نے ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین حق کے بارے میں اچھی طرح سنا نہیں ہے۔ فرماتی ہیں کہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ دنیا کا کوئی فرد جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے تو پھر اس سے انکار کروانا ناممکنات میں سے۔ اب ابو جہل کو شدت سے غصہ آ رہا ہے تو 2 طاقتور اونٹ منگوائے، 2 طاقتور منگوائے اور ان کا ایک پاؤں رسی سے باندھ کے ایک اونٹ سے باندھا، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھا، اور اس کے بعد ابو جہل پوچھتا ہے کہ آخری بار میں پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے دین کو آپ چھوڑو گی کہ نہیں؟ اب انہوں نے بڑا تاریخی جواب دیا۔ فرماتی ہیں کہ اگر تم میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا دو تب بھی میری جو رگوں میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے، ان کے ساتھ جو تعلق ہے، تم مجھ سے وہ نہیں چھین سکتے۔ اب چنانچہ ابو جہل کا غصہ کیونکہ عروج پر ہے، ایک تو عورت ہے اور وہ دور ایسا ہے کہ عورتوں کی اہمیت نہیں ہے، دوسرا بوڑھی ہے، تیسرا وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ حکمران ہے، اس کو تو بڑا سخت غصہ آ رہا ہے کہ عورت ہونے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود، ہماری برادری سے نیچی ہونے کے باوجود یہ تو میرے آگے جواب دے رہی ہے اور یہ میری بات کو مان نہیں رہی۔ تو چنانچہ اس نے ان کے جسم کو 2 حصوں میں چروا دیا ہے اور کائنات میں روئے زمین پر ان کے جو خون کے قطرے گرے ہیں تو تمام مردوں میں، تمام عورتوں میں جس نے سب سے پہلی شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے دی ہے، وہ کوئی طاقتور مرد نہیں ہے بلکہ وہ ایک خاتون ہے جس کو تاریخ نے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یعنی یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے نا، اس کی جب آبیاری کرنی تھی تو اس کی بنیاد رکھنے کے لیے جن لوگوں نے ابتدا میں اس میں اپنا خون دیا، جن لوگوں نے اس کو سینچا، وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ ایک 80 سال کی بوڑھی عورت ہے۔ اور تصویر کے دوسری طرف آئیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع دی گئی کہ اب آپ اظہار کیجئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ نبی تو اس وقت بنا دیے گئے جب کائنات نہیں بنی تھی، نبی تو اس وقت بنا دیے گئے جب روحیں نہیں پیدا کی گئی تھی، لیکن جب اللہ نے یہ کہا کہ اب آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، تو جب گھر پہنچے ہیں نا تو اس دن کچھ پریشانی ہے اور اس دن طبیعت کے اوپر کچھ تھوڑا سا بوجھ ہے۔ تو جب گھر پہنچے ہیں تو حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ جو ہم سب کی ماں ہے، نبی علیہ السلام کی اہلیہ ہے،
انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر ایک چادر ڈالی آرام کرنے کے لیے اور تاریخی بات کہی. فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی فکر مند نہ ہو، میرا یہ ایمان ہے کہ میرا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. یعنی اسلام کی ابتدا میں کیاری میں جب پودا لگایا گیا تو وہاں جو خون ڈالا ہے، جو اس کی سچائی کی ہے، وہ بھی ایک خاتون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، جس نے سب سے پہلے اعلان کیا، جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ہے، جو سب سے پہلے ساتھ دینے کا بات کرتی ہے، وہ بھی ایک خاتون ہے اور ہم سب کی ماں ہے امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کیا. آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہونے لگے تو حالات بڑے خراب ہو گئے، حالات بڑے خراب ہو گئے مکے میں. ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑے غصے میں، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ان کی ناراضگی بڑھتی جا رہی. تو چنانچہ اللہ کریم نے ایک دن نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ہجرت فرما لیں اور یہاں سے چلے جائیں. اب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ المکرمہ سے نکلے تھے تو 2 گھنٹے بعد، اندازاً 2-4 گھنٹے کے بعد، 1-2 پہر گزرنے کے بعد دشمن کو یہ پتہ لگ گیا کہ نبی علیہ السلام یہاں سے چلے گئے. تو چنانچہ ہوا یہ کہ ابو جہل نے تمام سرداران مکہ کو بلایا، سب کے سپاہی بلائے اور ان کو دوڑایا چاروں طرف کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ڈھونڈو اور نعوذ باللہ ان کو گرفتار کرو. چنانچہ جب سارے سپاہی چاروں طرف گئے تو شام تک یہ اطلاع آ گئی کہ نبی علیہ السلام پتہ نہیں ہے کہ کہاں چلے گئے. لیکن ساری فوجوں نے اس بات پر اتفاق کا اظہار کیا کہ ہم اس بات کو لکھ کے دے سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ڈسٹرکٹ مکہ میں ہی ہیں، وہ ابھی مکہ المکرمہ کے گرد و نواح میں ہی ہیں، ان کا پتہ نہیں لگ رہا، لیکن ہیں وہ مکے کی حدود میں، اس لیے ناکہ بندی جو ہے وہ اچھی طرح کر دی جائے. اب وہ دن گزرا، رات آئی، رات گزری، پھر دن آیا، پھر شام آئی، پھر دن آ گیا. چنانچہ جب 2-3 دن ہو گئے تو یہ تو پتہ نہیں لگ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. ایک مخبر اچانک ابو جہل کے گھر پہنچا تو اس نے جا کے کہا کہ یہ تو نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن ان کو جو کھانا پہنچاتا ہے، ان کو جو رسد پہنچا رہا ہے، اس کا پتہ لگ گیا. اب ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اچھا کون ہے جو نبی علیہ السلام کو رسد پہنچا رہا ہے، ہم اس کو پکڑیں گے، وہ ہمیں وہاں لے کے جائے گا. اب اس مخبر نے کہا کہ جناب وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق کی بٹیا ہے جس کی عمر 17-18 سال ہے، سمیہ بنت ابو بکر. ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ اچھا ابو بکر کی چھوٹی بیٹی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پینا پہنچاتی ہے. سیدھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی حویلی پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا. یہ اتفاق تھا کہ اس دن دروازہ سیدنا اسماء بنت ابو بکر نے کھولا. اب جب سیدہ نے دروازہ کھولا ہے، ابو جہل پہچانتا تھا بچے بچے کو مکے کے. جیسے اس نے دیکھا ابو بکر کی بیٹی ہے سیدنا سمیہ، تو اس نے اتنی زور سے ان کے ضرب لگائی کہ اسماء گر گئی زمین پر، اور اتنی زور سے گری ہیں کہ ان کا ایک کان پتھر میں لگنے سے پھٹ گیا. اب ابو جہل نے جو بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا، لاٹھی ڈنڈا جو بھی، اس نے سیدنا سمیہ کو مارنا شروع کیا. کیوں مار رہا ہے جی؟ سچی سچی بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، جلدی بتا تیرے ابا کہاں لے گئے، کہاں ہیں وہ دونوں؟ اب جب یہ ابو جہل مار رہا ہے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو وہ زخمی ہونے کے باوجود اس کی باتوں کا جواب نہیں دے رہی. جب اس نے ظلم کی انتہا کی
تو پیچھے سے آ کے ایک بندے نے اس کے کان میں کہا کہ ابو جہل یہ جس کو تم مارتا ہے یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ شہزادی ہے، ان کا قبیلہ بھی بہت بڑا ہے، اگر یہ تیرے ہاتھ سے اس جگہ ماری گئی تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈھونڈ نہیں پائے گا، لیکن یہاں ابھی جنگ شروع ہو جائے گی۔ قبیلہ بڑا تھا نا، تو اس نے آ کے وارن کیا، ان کو کہا کہ اتنا مت مارو کہ اس کی جان نکل جائے، اگر یہ مر گئی تو ابھی مکے کی گلی کوچوں میں لڑائی ہوگی، جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان نہیں ہوئے وہ اپنی بیٹی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے پر جھپٹ پڑیں گے، رک جاؤ۔ تو ابو جہل رک گیا، لیکن ابو جہل نے سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور اس نے پوچھا ہے ان سے، سمیہ یہ بتا کہ محمد رسول اللہ ہے کہاں پر؟ اب کبھی تاریخ اٹھائیے، سیدنا اسماء بنت ابو بکر کو جب ابو جہل نے پوچھا نا کہ کہاں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اسماء کہتی ہیں، فرماتی میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اسماء کہ تجھے تو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ سنیں، آپ کو بھی تو بہت شوق ہے بنگالی مسلمانوں کو فتوے دینے کا، سارا دن ماشاءاللہ ایک دوسرے پر دیتے رہتے ہیں۔ آج کل تو دین فتووں میں ہی رہ گیا ہے، بولتے ہیں مولوی کے خلاف فتویٰ چاہیے، اور صدر صاحب کے خلاف چاہیے، سیکٹری صاحب کے خلاف فتویٰ لاؤ، اور پڑوسی کے خلاف فتویٰ لاؤ۔ پھر شریعت کا شوق ہو گیا ہے نا، تو ایک دوسرے کے خلاف فتوے مانگتے۔ سیدنا اسماء بنت ابو بکر نے بھی اپنے آپ سے فتویٰ مانگا، اسماء تجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ یہ سامنے کھڑا ابو جہل پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ فرماتی ہے اسماء تجھے تو پتا ہے، اسماء تو جانتی ہے نا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کتنی بار تجھ سے بھی کہا کہ بیٹا اسماء میری شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے، کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ سچ بولنا ہے، جان دے دینی ہے، جھوٹ کسی قیمت پر نہیں بولنا، اسماء مصلحت کی بنیاد پر بھی جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ اسماء کہنے لگی میں نے اپنے آپ سے فتویٰ پوچھا ہے کہ اسماء تو تو جانتی ہے نبی علیہ السلام وہاں غار میں آرام فرمائے، تجھے پتا ہے کیونکہ کھانا دینے تو ہی جاتی ہے، پانی لے کے تو ہی جاتی ہے، تیرے ابا ساتھ میں۔ اسماء اب یہ ابو جہل کہاں سوال کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بٹیا ہے، تو جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ اگر تو جھوٹ بولے گی شریعت ہاتھ سے نکل جائے گی، اگر تو جھوٹ بولے گی نبی کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اسماء بولنا تو سچ ہی پڑے گا، اب بتا کرنا کیا ہے؟ کیا سچ بول کے اس مردود کو نبی علیہ السلام کا پتہ بتا دوں؟ کیا سچ بول کے اسے موقع دوں کہ نعوذ باللہ یہ ان کو جا کے تکلیف پہنچائے، یا جھوٹ بول کے میں شریعت اپنے ہاتھ سے گوا دوں؟ تو اسماء نے تاریخی فیصلہ کیا۔ سنو ابو بکر کی بٹیا کیا کہتی ہے، جس کی عمر ابھی کم سن ہے، کیا کہتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کیا کہتی ہے؟ ملت اسلامیہ کی وہ بٹیا وہ کھڑی ہوئی ابو جہل کے سامنے اور فرمایا اے مکے کے سردار کان کھول کے سن لے، ابو بکر کی بٹیا کو پتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہے، میرے ابا کہاں ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر تو میری بوٹیاں بھی نوچ دے گا تو میرے منہ سے نکلوا نہیں سکتا کہ رسول اللہ ہے کہاں پر۔ سچ بول کے شریعت بچائی، جرت دکھا کے اپنے نبی علیہ السلام کی عزت کو محفوظ کیا، اور ابو جہل نامراد لوٹا ہے اس دروازے سے۔ تو اسماء جب اندر گئی ہیں، ابھی تو ہمیں شوق ہے، میں ہوں یا آپ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے میری کوئی بہن ہو یا بیٹی، اگر ہم کچھ کر لیں ہمیں شوق ہے کہ کسی نہ کسی طرح محلے والوں کو پتہ لگ جائے، گھر والوں کو پتہ لگ جائے کہ آج رات کو اٹھ کے تہجد پڑھی تھی، آج پتہ لگ جائے کہ ہم نے فلاں کی مدد کی ہے، پتہ لگ جائے کہ ہم نے مسجد میں پیسہ لگایا، کسی طرح پتہ تو لگ جائے۔ اسماء بنت ابو بکر زخمی ہے، اپنے دوپٹے سے اپنے اس کان کو باندھا ہے جس میں سے خون رس رہا ہے، واپس حویلی میں داخل ہوئی، اماں کے کمرے میں نہیں گئی، دادا کے کمرے میں نہیں گئی، بہنوں کے کمرے میں نہیں گئی، واپس باورچی خانہ پہنچی، تازہ کھانا تیار کیا، کھانے کو پیک کیا
اور پھر دروازے کی اور میں بیٹھ گئی اس انتظار میں کہ مخبر تو اندازاً 11-12 بجے تک جاگیں گے، 1 بجے تک جاگیں گے، 2 بجے تک جاگیں گے۔ رات کا جب تیسرا پہر ہوا، جب یہ تسلی ہو گئی کہ مخبر تھک ہار کے لوٹ گئے ہیں، اب وہ نا امید ہو گئے، وہ یہ سمجھ رہے کہ اسما نے آج مار کھائی ہے، آج اسما نہیں جائے گی رسول اللہ کا کھانا لے کے، تو رات کے تیسرے چوتھے پہر پھر اپنے گھر سے نکلتی ہے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں کھانا لے کے حاضر ہوتی ہے۔ اور ابو بکر جب اپنی بٹیا کو دیکھتے، کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہے، کپڑے گرد آلودہ ہیں، ان پہ خون کے دھبے ہیں، سر کے اوپر پگڑی کی طرح کپڑا بندھا ہوا ہے اور خون اس میں سے رس رہا ہے۔ اب انہوں نے پوچھا ہے کہ میری بیٹی اسما، آج یہ تمہاری حالت کچھ مجھے پریشان کن لگتی ہے، میری بیٹیا بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے؟ قربان جاؤں اسما پر فرماتی ہیں ابا جی یہ باتیں غیر ضروری ہیں، یہ بات کی باتیں، آج کھانا تاخیر سے آیا ہے، آپ پہلے دسترخوان لگائیں، محمد رسول اللہ کے سامنے کھانا پیش فرمایا گیا۔ وہ غار میں، اسی غار میں جس غار میں اسما نے یہ بات کہی ہے نا کہ میرے زخموں کا بعد میں پوچھنا، میری طبیعت کا بعد میں پوچھنا، یہ صرف اسما نے نہیں کہی، ابھی 3 دن قبل اسی غار میں نبی علیہ السلام جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام کر رہے، جب سانپ نے ابو بکر صدیق کی پنڈلی پر ڈنک مارا ہے، ابو بکر ٹانگ کو ہلنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھ سے اپنا گھٹنا پکڑا ہوا ہے، سانپ نے دوبارہ ڈنک مارا، ابو بکر نے نہیں ٹانگ ہلنے دی، سانپ نے تیبارہ ڈنک مارا، اتنا زہر چڑھ گیا کہ درد کی شدت سے ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چند آنسو جب گرے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر، ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے پوچھا ہے ابو بکر روتے کیوں ہو؟ تو اس وقت بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کاٹ گئی، میرے پیر پر چوٹ لگ گئی، نہیں نہیں، نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تھا نا ابو بکر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، تو ابو بکر کا پہلا لفظ یہ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے پیارے نبی میری اولاد آپ پر قربان ہو جائے، اے اللہ کے پیارے نبی ابو بکر آپ پر قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی قربانی کا اعلان کرتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جانور جو ہے وہ میرے پاؤں پر کاٹ گیا ہے۔ جس طرح باپ نے نبی علیہ السلام کی پہلے درود و سلام کی محفل سجائی ہے، بٹیا بھی جب زخمی ہو کے پہنچی تو پہلے درود و سلام پیش کرتی ہے، اپنی تکلیف کو مؤخر کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا پیمانہ۔ یہ پیمانہ ہے عشق اور محبت کا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا ہے کہ بٹیا بتاؤ والد تمہارے پوچھتے بولتے کیوں نہیں؟ اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے ہیں، اب آنکھوں سے سیلاب جاری ہو گیا، اب اسما کی آنکھوں میں آنسو ہے، یا رسول اللہ ابو جہل نے مارا ہے، آپ کا پتہ پوچھا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے متعدد مرتبہ کہا، اٹھا کے دیکھیے بخاری شریف، فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جس نے ملت پر احسان کیا رسول اللہ نے بدلہ نہ دیا، فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں اپنے رب کے آگے جھولی پھیلا کے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اپنے رب سے دلواؤں گا، کیونکہ جو قربانی ابو بکر نے دی ہے وہ ملت اسلامیہ کے لیے سب سے بڑی قربانی ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دور سے صحابہ کا ایک دستہ آ رہا ہے، ایک لڑکی کو گھوڑے پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ لیا کہ ایک خاتون کو لا رہے ہیں۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے ایک صحابی کو پکڑائی اور کیا حکم فرمایا؟ فرمایا ذرا دوڑ کے جاؤ، وہ جو بٹیا آ رہی ہے اس کے سر پہ ہماری چادر ڈالو۔ اب یہ جو صحابی قریب میں بیٹھے یہ اس چادر کی عظمت کو جانتے ہیں۔ آپ کو پتا اس چادر کی عظمت کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ اس چادر کی عظمت کیا ہے؟ شب معراج میں
हनी के घर से जब नबी अलैहिस्सलाम को जिब्रील लेने के लिए आए हैं तो जिब्रील ने देखा कि पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। उन्होंने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह आपका महबूब सोता है, आप कहें तो आवाज दे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ठीक है कि तू फरिश्तों का सरदार है, लेकिन तू इतना बड़ा नहीं हुआ कि मेरे नबी को आवाज देने की जुर्रत कर सकता है। अब जिब्रील हैरान हुए, फरमाया या अल्लाह आप कहें तो मैं इनको दबाऊं, इनको हाथ लगाऊं। और फरमाया ठीक है कि तू रूहुल अमीन है, लेकिन इस दर्जे तक नहीं पहुंचा कि तेरे हाथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिस्म अक़दस को लग जाए। अब जिब्रील हैरान हुए, या अल्लाह उठाना कैसे है पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम को। फरमाया जिब्रील मेरे नबी अलैहिस्सलाम के कदमों की तरफ हो जा। कदमों की तरफ जब जिब्रील पहुंचे फरमाया अपने घुटने जमीन पे लगाओ। घुटने जमीन पे लगाए, फरमाया अब अपने होठ जो है, जो ठंडे ठंडे होठ है, वो मेरे नबी के तलवों से जोड़ दे ताकि इसकी ठंडक से मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंख खुल जाए। जिस चादर का इतना एहतराम हो कि उसे चूमना जिब्रील अमी अपने लिए इज्जत की बात समझते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो चादर उतार के एक सहाबी को दी और मैं दौड़ के जाऊं, वो एक बिटिया आ रही है उसके सर पर डालो चादर। और वो उधर जो बिटिया आ रही है ना, वो कोई मामूली बिटिया नहीं है, वो हातिम ताई की शहजादी है, हातिम ताई की बेटी है। वो कहीं लड़ पड़ी मुसलमानों से, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया उसे। अब वो रास्ते में अपने साथियों को कहती आ रही है कि मुझे पकड़ के ले जा तो रहे हैं मदीनतुल मुनव्वरा, मैं तो हातिम ताई की बिटिया हूँ, मेरा बाप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सखी था, और मैं तो नौजुबिल्लाह ऐसे सवाल करूंगी कि सामने से जवाब शायद ना आ सकेगा। लेकिन जब वो आई, मस्जिद के करीब पहुंची, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उतार के जब एक सहाबी को दी है तो उस सहाबी ने अदब के साथ एक छोटी सी गुजारिश की। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर, अजमत वाली चादर, ताहा यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर, या रसूलुल्लाह आप ये चादर रहने दीजिए, मैं अपनी चादर से उसका सर ढांपता हूँ। प्यारे पैगंबर की आंखें सुर्ख हो गई, चेहरे पर परेशानी और गुस्से के आसार आए, और फरमाया क्यों, तू ऐसा क्यों कहता है? फरमाया या रसूलुल्लाह वो दुश्मन की बेटी है। फरमाया कान खोल के सुन ले और सबको बता दे कि बेटी बेटी होती है, चाहे वो दुश्मन की हो या हमारी हो, बेटियों को कभी तकसीम नहीं किया जा सकता है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर बेची। अब जब चादर हातिम ताई की बेटी की सर पे कंधों पे डाली ना, वही बिटिया जो सवालात सोचती आ रही है, मस्जिद में दाखिल होने से पहले उसकी आंखों में आंसू है, उसकी आंखों में से ज़ारो कतार आंसू गिर रहे, आते ही सलाम किया। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको नाउज बिल्लाह ये ज़हन में बात थी कि आप रियासत मदीना के बादशाह हैं, लेकिन जब ये चादर मेरे सर पर रखी गई है ना, तो रब्बे काबा की कसम मेरा दिल बार बार कहता है कि हातिम ताई की बेटी, ये जो सामने बैठे हैं, ये दुनिया के बादशाह नहीं, ये कायनात के दिलों के शहंशाह बन के तशरीफ लाए हैं। आपकी हुकूमत तो हर एक दिल के ऊपर राज करने लगी है। अब क्योंकि बेटी आई है, अब बेटी आ गई घर पे ना, तो बता तो चुके हैं नबी अलैहिस्सलाम कि बेटी तो बेटी होती है, चाहे अपनी हो या किसी और की हो, मुसलमान की हो, हिंदू की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, जैनिक, बेटी बेटी है, बेटी को नहीं बांट सकता है कोई। तो अब जब बिटिया आई है, लाए तो वो गिरफ्तार कर गए थे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पहले ही इशारा कर दिया कि इसकी गिरफ्तारी रद्द कर दो। रास्ते में वो गिरफ्तारी रद्द होती है, बिटिया थी, फरमाया तेरे अब्बू जो थे ना हातिम, उनसे अल्लाह राजी था। हातिम ताई का इंतकाल नबी अलैहिस्सलाम के आने से चंद साल पहले ही हुआ है। आज भी कोई ज्यादा पैसे बांटता है ना, हम लोग उर्दू जुबान में कहते हैं कि भी हातिम ताई बन के आया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हातिम की बिटिया, तेरे अब्बा के इस अमल से अल्लाह बड़े खुश थे, अब तू बता क्या चाहती है? उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ जितने आए सबको रिहा कर दे। अब क्योंकि बिटिया आई है घर पे, तो नबी अलैहिस्सलाम का एक कायदा है कि जब कोई फैसला करते हैं तो
تو اپنی کیبنٹ کو بلاتے ہیں، اپنی شورا کو طلب کرتے ہیں، ابو بکر صدیق کو بلاتے ہیں، عمر بن خطاب کو، عثمان ذی النورین کو، مولا علی کو،